کو صحیح کرو ذرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، ہم سیرت حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلے وار گفتگو کر رہے ہیں، اور آج اس کا 295 سیریل ہے. انشاءاللہ 350 میں ہم ختم کریں گے. دعا کریں بس اللہ ختم کر آسانی سے فرمائے. اچھا، آج ہم بات کرنا چاہتے ہیں آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کے بارے میں. تو لباس کے بارے میں سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں، دنیا یہ باور کرانا چاہتی ہے کہ انسان پہلے ننگا رہتا تھا، پھر دھیرے 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 وہ لباس میں آیا. ہمارا قرآن ایک دم اس کے خلاف ہے. یہ جنگلی لوگ رہتے رہے ہوں کہیں کوئی بعد میں کلچر، کیونکہ آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان کا ایک بہت لمبا پیریڈ ڈارک پیریڈ ہے. اس میں ایسے چانسز ہیں، یا نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیان میں ایک لمبا پیریڈ ہے، ایک وقت ہے کہ جس میں جو ہے وہ انبیاء کی ساری چیزیں بھلا دی گئیں. تو ایسا ہو سکتا ہے، لیکن ہم بنیادی طور پر جو ہے نا وہ اس بات کو مانتے نہیں ہیں کہ انسان یا آدم علیہ السلام جب پہلے اس دنیا میں آئے تو وہ ننگے گھومتے تھے. کیوں؟ قرآن مجید ہم کہتا ہے کہ آدم علیہ السلام جب جنت میں تھے تو بھی کپڑے پہنتے تھے. جب اللہ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ آدم اس درخت کو نہیں کھانا، اور اس میں سے آدم نے کھا لیا، لمبی چوڑی بات آپ سب جانتے ہیں، تو قرآن کہتا ہے کہ بدت لہما سوآتہما. جیسے ہی انہوں نے وہ درخت کھایا تو جنت کا لباس ختم ہو گیا. اب جب جنت کا لباس ختم ہوا، یقینی بات ہے کہ کسی کپڑے والے کو اگر آپ ننگا کر دیں گے تو اس کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا. تو قرآن مجید کہتا ہے وَتَفِقَا يَخْصِفَانِ مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، کہ فوراً آدم نے جنت کے جو درخت تھے اور انہیں پتے بڑے بڑے تھے اس کو لے کر کے انہوں نے جو ہے نا وہ اپنے سطر کو چھپانا شروع کیا. تو پتہ یہ چلا کہ جو لباس ہے وہ انسان کی فطرت ہے. اچھا، آپ دیکھیں جانور کو دیکھیں، جانور میں میل اور فیمیل یعنی نر اور مادہ ہیں. کسی بھی نر کا سطر کھلا نہیں ہے. جتنے بھی نر ہیں، چرند ہوں پرند ہوں، سب کا سطر، خاص کر جو مرد ہیں اس میں میل ہیں، ان سب کا سطر اللہ نے چھپا رکھا ہے. نمبر 1. جو فیمیل جانور ہیں ان کے سطر پہ بھی 2 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ہے، یا تو بال ہے اور یا دم نے کور کر رکھا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے پالیسی میں سے یہ ہے، انسان تو انسان، حیوان بھی اپنا سطر کھول کر نہیں چلنا چاہیے. لہذا اس نے ایک ایسا سسٹم بنا رکھا ہے کہ جانوروں کو بھی اس سے حفاظت کی ہے، اور ہم کو چونکہ اللہ نے عقل دی تھی، لہذا اس عقل کے تحت ہم سے یہ اللہ امید رکھا کہ یہ اپنی عقل سے اپنے سطر کو چھپائیں گے. تو یہ جو لباس ہے، یہ لباس انسانی فطرت ہے. یہ بات کہنا چاہتا ہوں آپ سے، اور ڈے 1 سے ہے، پہلے دن سے ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ اچانک ڈیولپ ہوتے ہوتے آدمی سیولائزڈ ہوا، مہذب ہوا، اس کے بعد جا کر کے اس کے اندر سبھیتا آئی تو وہ جا کر کے کپڑا پہننے لگا. ایسی بات نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کی صراحتاً آیت بتاتی ہے کہ آدم علیہ السلام جنت میں بھی کپڑے میں تھے، اور جنت سے جب اترے تو بھی یہاں دنیا میں کپڑے پہنتے رہے ہیں. ایک بات. دوسری چیز یہ ہے کہ اسلام عالمی مذہب ہے، انٹرنیشنل ریلیجن ہے. یہ بات میں جو کہہ رہا ہوں، اگر میں اپنی بات آپ کو سمجھا لے جاؤں تو بڑی بات ہے. دیکھیں، یہ جو ہمارا مذہب اسلام ہے یہ لوکل مذہب نہیں ہے. مطلب ایسا نہیں ہے کہ کسی علاقے کا مذہب ہے، یہ پوری دنیا کا مذہب ہے. جب وہ دنیا کا مذہب بتاتا ہے تو جو قانون بناتا ساری دنیا کو اللہ پہلے سامنے رکھتا ہے کہ کوئی قانون ایسا نہیں بنایا جائے کہ مکے کے لیے تو اچھا رہے اور پتہ چلے ہبلی والوں کے لیے اچھا نہ رہے. ایسا قانون اللہ بنائے گا نہیں کوئی بھی.
مثال کے طور پر نماز میں سجدہ کرنا ہے، ایک قانون ہے کہ نماز میں سجدہ، کوئی دنیا کا آدمی نہیں کہہ سکتا کہ ہم لوگ کیسے سجدہ کریں، ہمارے علاقے میں تو سجدہ ہو ہی نہیں سکتا، ہماری کمر ایسی نہیں گھومتی، ایسا آپ نہیں کہہ سکتے۔ لباس موسم سے، لباس تہذیب سے، لباس علاقے سے بدلتا رہتا ہے، ہر علاقے کا الگ ہے۔ یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں ابھی ٹوپی دیکھ لی جائے تو کم سے کم 10 طریقے ٹوپی لگا کے بیٹھے ہیں، ہر آدمی کا کلچر الگ الگ ہے۔ لہذا اللہ کے رسول سے جب لباس کے بارے میں پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیں کہ اسلامی لباس کیا ہے، تو آپ نے یہ بتانے کے بجائے کہ اسلامی لباس کیا، آپ نے بتایا بھائی یہ نہیں پہنو، بقیہ جو دل چاہے پہنو۔ اگر آپ یہ بتا دیتے کہ صاحب یہ پہنو تو نتیجہ یہ نکلتا کہ آج آپ کو معلوم ہے یو ایس اے میں 20 سال کا ریکارڈ توڑ کر -35 ٹمپریچر ہے، جہاں -35 ٹمپریچر چلا جائے، اگر آپ وہاں ایسا جبہ پہنا کے بٹھا دیں گے تو بندہ 2 منٹ میں مر کے کنارے ہو جائے گا۔ وہ بولیں گے ہم تمہارا مذہب کیسے فالو کریں، تمہارے یہاں صاحب یہ جبہ شرعی لباس ہے، ہم تو پہن لیں گے مر جائیں گے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں اور عالم کے نبی ہیں، لہذا عالم کے نبی نے یہ کہنے کے بجائے کہ جبہ پہنو، کرتا پہنو، پاجامہ پہنو، کچھ نہیں، یہ بتایا کیا نہیں پہنو۔ یہ بتا کر کے آپ نے بتایا کہ یہ ریلیجن، یہ دھرم، یہ مذہب انٹرنیشنل مذہب ہے، لہذا اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو لوگ کہتے ہیں۔ بعض لوگ، ڈاکٹریٹ کی ایک پوری ٹیم تھی وہاں دبئی میں علی گڑھ سے، تو ایسا وہ کہنے لگے کہ 1400 سال پہلے قانون بنا اور کیسے ممکن ہے مولانا صاحب آج وہ اپلائی ہو سکے۔ ہم نے کہا کہ آپ یہ جملہ ایک زمانے سے سنتے رہیں، آج اس کو کلیئر کر لیں ڈاؤٹ کو۔ ہم نے کہا یہ جو بات آپ کہتے ہیں اتنا پرانا قانون ہے اور آج کی دنیا میں کیسے لگے گا؟ جو قانون چینج ہوتا رہتا ہے اس پر اسلام خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں، اور اس پہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل سے جب گفتگو فرمائی تو فرمایا، معاذ بن جبل نے جب پوچھا کہ جب مسئلہ پھنسے گا کیا کرو گے؟ کہا قرآن دیکھیں گے۔ کہا اگر اس میں حل نہیں ملے گا تو کیا دیکھو گے؟ کہا حدیث دیکھیں گے۔ اگر قرآن حدیث میں نہیں ملے گا تو کیا دیکھو گے؟ انہوں نے کہا دیکھیں گے اس کی طرح ملتا جلتا کوئی مسئلہ۔ کہا اگر ویسا بھی نہیں ہوگا تو کیا کرو گے؟ کہا اللہ نے عقل دیا ہے، اللہ سے دعا کریں گے، اللہ ہدایت فرما دیجئے۔ تو ہمارے پاس قیامت تک کے لیے مسائل حل کا حل موجود ہے۔ جو بھی مسئلہ آئے گا ہمارے علماء بیٹھیں گے، بیٹھ کر کے مسئلے میں اجتہاد کریں گے کہ پبلک کو یہ عمل کرنا چاہیے۔ تو جن چیزوں میں چینجنگ ہونی تھی اس کو پہلے سے ہی اللہ نے آف کر رکھا ہے، وہ قانون بتایا ہی نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ صاحب یہ قانون آج کیسے ممکن ہے۔ اگر ہم اس کو اور لپیٹ کر اور سمیٹ کر بات کریں، یہ جو جملہ کہہ رہا ہوں اس کو غور سے سنیں۔ اسلام میں جتنی چیزیں فرض ہیں، کیا ہیں؟ جتنی چیزیں فرض ہیں وہ سب کی سب وہ ہیں جو ان پڑھ بھی کر سکتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوگا نظام میں روزہ کیسے رکھوں، میں تو ابھی ہائی اسکول نہیں پاس کیا ہوں، ایسا نہیں کہہ سکتا کوئی۔ فرض ہے روزہ، نماز نہیں صاحب میں گریجویٹ نہیں ہوں، میں رکوع کیسے کروں، ایسا آپ نہیں کہہ سکتے۔ تو اسلام میں جتنی چیزیں فرض ہیں وہ ہمیشہ جاہل کو سامنے رکھ کر کے اللہ قانون بناتا ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام فطری مذہب ہے۔ کیوں؟ فطری طور پر ہم جاہل پیدا ہوتے ہیں، پڑھتے بعد میں ہیں، جب پیدا ہوتے ہیں تو سب جاہل ہوتے ہیں۔ کبھی بھی کوئی جاہل اسلام کے کسی فرض کو اس بنیاد پر انکار نہیں کر سکتا میں سر پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں اسلام پر کیسا عمل کروں، ایسا کوئی مسئلہ ہمارے پاس ہی نہیں۔ لہذا قیامت تک کے لیے یہ مذہب سوٹ کرنے والا مذہب ہے۔ اس میں سے ایک ٹاپک لباس ہے جو آپ کو مثال کے طور پر دیا کہ یہ علاقائی لحاظ سے، موسم کے لحاظ سے اور فیشن کے لحاظ سے، ان تینوں لحاظ سے لباس بدلتا ہے۔ لہذا یہ تو ہم کہہ دیتے ہیں شرعی پاجامہ، شرعی کرتا، کوئی نہ شرعی پاجامہ ہے نہ کوئی شرعی کرتا ہے۔ متقیوں کا، نیک لوگوں کا لباس ہر علاقے میں الگ الگ ہو سکتا ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم متقیوں کے لباس کو اختیار کریں، لیکن یہ آپ سمجھ رہے ہوں کہ صاحب یہ مولانا صاحب جو پہنے ہیں یہ سنت، اس میں جتنے لوگ بیٹھے کوئی بھی سنت کے مطابق کپڑا پہنا ہی نہیں ہے، نہ مولانا صاحب اور نہ آپ حضرات۔
بس صرف اتنا ہے علاقے کا جو صالح لوگوں کا لباس ہے وہ لوگ پہنے ہوئے ہیں. ابھی آپ یہی مدراس چلے جائیے, شیخ الحدیث ہے, شرٹ پہنتا ہے, لنگی پہنتا ہے, حدیث پڑھا رہا ہے بیٹھ کر کے. آپ اس کو جا کر بولیں کیا حدیث پڑھاتے تم نے شرم نہیں آتی؟ اس کے علاقے کا وہی لباس ہے. وہ یہاں سے دلی جاتا ہے, منسٹر بنتا ہے, وہاں پہ لوگ ٹائی لگا کر کے فنا, وہ تمل والا جاتا ہے لنگی کھلی پہن کر کے جاتا ہے اور پارلیمنٹ میں بیٹھ کر بات کرتا ہے, اس کے وہی شریفوں کا لباس ہے. سمجھا بات؟ تو لہذا لباس ایک انسانی فطرت ہے, لباس میں چونکہ تبدیلی آتی ہے, لہذا ہمارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے گائیڈ لائن یہ دینے کے بجائے کہ لباس کیا پہنا جائے, آپ نے یہ بیان فرمایا کیا نہیں پہنا جائے. کیا نہیں پہنا جانے کی لسٹ مختصر ہے, اور پہنے جانے کی لسٹ ہم بیان ہی نہیں کر سکتے. ہبلی والے الگ پہنیں گے, مراٹھی الگ پہنیں گے, پھر دنیا بھر اگر آپ دیکھیں گے تو حدیث کی پوری کتاب صرف کپڑے کے ڈیزائن سے بھر جاتی ہے, بقیہ کچھ نہیں ہوتا. بات میں سمجھا پائے اپنی؟ آگے چلتے ہیں. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک لباس پر بات کرتے ہیں, کیونکہ ہم کو ہمارے نبی سے محبت ہے. محبت کا تقاضا ہے جیسے وہ انہوں نے کیا ہے ویسے کریں. یہ جو بات چل رہی ہے چونکہ یہ ذاتی زندگی ہے, آپ کریں گے تو ثواب ملے گا, نہیں کریں گے گناہ نہیں ملے گا, کیونکہ یہ عبادت کے سے تعلق نہیں ہے, اس کا تعلق نبی کی پرسنل لائف سے ہے. ورنہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب گنہگار ہوں گے, کیونکہ حضور کی طرح کرتا پہن کر کوئی نہیں بیٹھا ہے. پتہ چلا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی معاملہ ہے. ہم اس کو اپنی زندگی میں نافذ کریں گے تو نمبر 1 ثبوت دیں گے, اللہ کے رسول ہم کو آپ سے محبت ہے, آپ کا جو کام بھی ہے ہم اپنی زندگی میں نافذ کریں. جتنا آپ اللہ کے رسول کی زندگی کو اپنی زندگی میں نافذ کریں گے اتنا اللہ آپ سے محبت کرتا چلا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کو اپنے حبیب سے محبت ہے. جو حبیب سے محبت کرتا ہے وہ بندہ پروردگار عالم بھی اس سے محبت کرنے لگتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتا, سب سے پہلے ہم کرتے کی بات کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے کپڑوں میں کرتا بہت پسند تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بنیان نہیں پہنی, یہ پہلی بات نوٹ کر لیں, ایکسیپشنل. بنیان کا کانسیپٹ اس وقت تھا ہی نہیں, ان کے تہذیب میں کلچر میں بنیان تھی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بنیان پہننا ثابت نہیں ہے. اچھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتا بہت پسند تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 طرح کے کرتے تھے. کتنے طریقے کے تھے؟ 3 طریقے. ایک کرتا جو نارمل آپ پہنتے تھے وہ سوتی تھا, کیونکہ ٹیریکاٹ ابھی چلا نہیں تھا. نمبر 2, سردیوں میں عموماً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونی کرتا پہنتے تھے, اور جب جنگ میں جاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ریشمی کرتا پہنتے تھے. گرچہ ریشم پہننا حرام ہے, صرف مجاہد کو جہاد کی حالت میں ریشم پہننے کی اجازت دی گئی ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ریشم پر جب تلوار چلتی ہے تو سلپ کر جاتی ہے, تو وہ ایک پروٹیکشن ہے, باڈی کے لیے حفاظت ہے ریشم کا کپڑا. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس 3 طرح کا کرتا تھا. زیادہ جو تھا وہ آپ کے پاس کاٹن کا کرتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بخاری کی روایت ہے کہ آپ کا کرتا سوتی تھا. جس کرتے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے وہ کرتا بھی سوتی تھا, اس میں پیوند بھی لگا ہوا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, داد المعاد علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اون کا کپڑا پہنتے تھے, اون کا, اس کی وجہ ایک تو یہ تھی کہ اس وقت سب سے سستا اولن تھا, حالانکہ آج اولن سب سے مہنگا ہے. تو یہ اولن اس طریقے کا نہیں ہوتا تھا, اس میں بال باقاعدہ نظر آتے تھے, چپتا رہتا تھا. تو وہ اولن کپڑے کا کرتا آپ نے پہنا ہے, اور ایسا لگتا ہے کہ وہ سردیوں میں پہنا گیا ہے. کرتے کی لمبائی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا لمبا نہیں ہوتا تھا. لمبے کی ڈیفینیشن سمجھ لیں, سوچیں گے یار ہم لوگ لمبا پہنے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لمبے سے مطلب یہ ہے کہ آپ کا کرتا ٹخنے تک نہیں ہوتا تھا. نہیں سمجھے بات؟ یہ ایک جبہ کے بارے میں الگ سے بات کریں گے مولوی صاحب, ابھی کرتے کے بارے میں بات کر رہے ہیں. جو کرتا تھا, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کرتے کی لمبائی آپ کے پیر کے ٹخنے تک نہیں ہوتی تھی, بلکہ آدھی پنڈلی تک ہوتی تھی. یہ کرتے کی لمبائی ہوتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کرتا پہنتے تھے اس کی آستین ٹائٹ ہوتی تھی. اس پر لوگوں نے بڑا لکھا ٹائٹ ہونے کی وجہ کیا ہے. میں
اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، سچ ہے تو رب کی جانب سے غلط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد میں جاتے تھے تو جہاد میں لباس ڈھیلا جو ہے نا وہ آدمی کو جہاد میں کیا کرتا ہے، تنگی پیدا کرتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں فوجیوں کا لباس جو ہوتا ہے نا بدن سے زیادہ کیا ہوتا ہے، چست ہوتا ہے۔ تو اس لیے آستین جو ہوتی تھی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹائٹ ہوتی تھی، اور خاص کر سفر میں جتنا آپ نے کرتا پہنا ہے ان سب کی آستین ٹائٹ ہے، کیونکہ سفر جو ہے نا وہ پکنک کے لیے نہیں ہوا ہے، حضور کا سارا سفر جہاد کے لیے ہوا ہے۔ لہذا حدیث میں آتا ہے کہ کبھی کبھی اتنا بھی ٹائٹ ہوتا تھا کہ آستین چڑھتی نہیں تھی ایسے، تو ایسے کرتے تھے ادھر سے نکال لیتے تھے، دھلنے کے لیے وضو کرنے کے لیے نکال لیتے تھے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر لیتے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی ہم کو آستین چڑھانا پڑتا تھا، یعنی ایک آدمی آستین چڑھاتا تھا تب آستین چڑھتی تھی۔ تو آستین کے بارے میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آستین جو تھی وہ ٹائٹ تھی اور آستین چھوٹی تھی۔ چھوٹی سے مراد، کیونکہ عربوں میں دو چیزیں تکبر کی علامت تھی، آستین کو انگلی پورا ہاتھ چلے جا کر کے نیچے تک جانے کا، یہ ان کی تھا کہ ہم بہت بڑے آدمی ہیں، تو جیسے بڑے ہوتے تھے اتنا زیادہ آستین لمبی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ کی آستین گٹے تک ہوتی تھی۔ چھوٹی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چھوٹی ایسے ہوتی تھی، مطلب پتہ لگا ٹی شرٹ والے کہیں کہ مولانا صاحب نے ہمارے ہی موافق بات کر دیا ہے، سمجھے نہیں؟ چھوٹی کی ڈیفینیشن بھی کی گئی ہے کہ چھوٹی سے مراد گٹے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آستین ہوتی تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے سردی میں کہ آپ کا کرتا لمبا رہا اور آپ اس کے اندر اس کو چھپائے رہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کھینچ لیا ہو اور چھپ گیا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب وہ صحابی نے دیکھا کہ انگلی اندر تھی تو انہوں نے روایت یہ کر دیا کہ صاحب آستین لمبی تھی۔ ایسا بھی ممکن ہے کہ بندہ جو ہے سردیوں میں یو پی میں بہت ہوتا ہے، جو چھوٹی آستین رہتی ہے، نماز میں نکلتے ہیں دستانہ اگر نہیں پہنے ہوئے ہیں تو آستین کھینچ کر کے ہاتھ کو اس کے اندر کر لیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آستین چھوٹی تھی، چھوٹی سے مراد گٹے تک تھی، اور آستین ٹائٹ تھی، ٹائٹ کی وجہ آپ کو بیان کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گریبان ہے کرتے کا، پوری کرتے کی ڈیزائن بتا دے رہا ہوں، کرتے میں کالر کا ذکر نہیں ہے حدیث میں۔ کالر کا کانسیپٹ، کالر کا تصور ایسا لگتا ہے یہ بات کا تصور ہے، اسی لیے ان عربوں میں جو عمان کا علاقہ ہے، عمان پرانا نام ہے، حضور کے زمانے میں بھی اس کا نام عمان تھا، یہ دبئی بھائی تو بعد کے بنے ہوئے ملک ہے، اصل عمان ہے۔ عمان میں جو لوگ عربی ہیں وہ کرتا پہنتے ہیں، اس میں کالر نہیں ہوتی ہے، کالر کے بغیر کرتا پہنتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کالر کا کوئی ذکر نہیں ہے کرتے کے بارے میں کہ کرتے میں کالر ہوتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان کرتے میں ہوتا تھا، اور گریبان نیچے تک نہیں ہوتا تھا جیسے یہ ہے نا، ایسا نہیں ہوتا تھا، بلکہ گریبان یہ یہاں پہ دھک ہوتی نہیں، سینہ جیسے کہتے، لاسٹ یہاں تک ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان۔ عرب میں آج بھی وہ کلچر موجود ہے کہ کرتا دونوں طریقے کا پہنتے ہیں، بٹن والا بھی پہنتے ہیں اور گریبان چھوٹا بھی پہنتے ہیں۔ وہ جو گریبان ہوتی تھی وہ کبھی کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھلی بھی رکھتے تھے، اس لیے بہت سے صحابہ یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر بیچ میں ایک بال تھا، ہم نے آپ کے سامنے پردہ بیان کیا نا پورا حلیہ، تو اس میں یہ ہے کہ یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باریک سا بال ہوتا تھا، تو وہ اسی لیے ان کو معلوم ہوا کہ وہ کبھی کبھی کیا ہوتا تھا گرمی میں وہ کھلا رہتا تھا، تو اس سے انہوں نے اس بات کو نوٹ کیا کہ آپ کا گریبان کھلا رہتا تھا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گریبان کی گھنٹیوں کے بارے میں بھی ہے کہ آپ کے گریبان میں جو ہے وہ بٹن لگے ہوئے تھے۔ بعد ایسا موقع بھی آیا ہے، نبی کے لیے نہیں صحابہ کے لیے ایسا موقع آیا کہ بٹن، حضرت ابو بکر کے بارے میں روایت گرچہ ضعیف ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپیل کی چندے کی تو ابو بکر نے پورا گھر لٹا دیا، مشہور ہے، تو ان کے پاس جو کرتا تھا اس کا بٹن بھی توڑ کے دے دیا۔ جب بٹن توڑ کے دے دیا اور اپنے پاس جو لباس تھا وہ ایک کمبل تھا جو اون کا تھا، وہ اوڑھے ہوئے تھے، اتنے میں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور کمبل پہنے ہوئے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جبریل کو دیکھا کہ کمبل پہنے ہوئے آئے ہیں اور اون کا، تو کہا کیا بات ہے؟ کہا ابو بکر کی اس ادا کو رب ذوالجلال نے اتنا پسند کیا کہ آج سارے فرشتے کمبل کے لباس میں،
اور ابو بکر نے ٹانکے مار رکھے ہیں ببول کے بٹن کی جگہ پر، لہذا یہ سارے کمبل میں ٹانکے لگائے گئے ہیں. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے سلام بھیجا ہے، میں اس لیے آیا ہوں. اور جا کر کے یہ بھی کہا ہے کہ ابو بکر سے پوچھنا کہ اگر یہ حالت تیری تجھے نہیں پسند ہے تو تو بتا دے، میں تیری حالت چینج کر دیتا ہوں. جیسے ہی حضور نے جملہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کہا، ابو بکر جلدی گھبرانا، مجھے بہت پسند ہے. حدیث میں آتا ہے کہ آپ بول نہیں پا رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو لیٹ ہو جائے اور رب ذوالجلال ہماری حالت بدل دے. کیوں؟ جس حالت کو رب نے فرشتوں کے لیے کر دیا وہ حالت کس کو نہیں پسند آئے گی؟ سب کو پسند آئے گی. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بٹن دیا تھا، تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی تہذیب میں تھا کہ کرتے میں بٹن لگایا کرتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بٹن کا بھی ذکر ہے، مسند احمد نے اس بات کا ذکر کیا ہے. یہ ہو گیا کرتا. اب آئیے جبہ یہ جیسے ہم لوگ پہنے ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبہ بھی پہنتے تھے. جبہ کے نیچے لنگی پہنی جاتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لنگی سامنے سے کھلی ہوتی تھی. ابھی ہم لنگی کے بارے میں الگ سے بات کریں گے، ابھی ہم اوپر کے حصے میں بات چل رہے ہیں. نیچے کے بارے میں، پائجامہ لنگی کے بارے میں الگ سے بات کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابن ماجہ کی روایت ہے کہ آپ کے پاس جو جبہ تھا وہ اونی تھا. ایسا لگتا ہے کہ سردیوں میں وہ چونکہ پورا کور کرتا ہے، لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سردیوں میں زیادہ تر کرتا پہننے کے بجائے جبہ پہنتے تھے. جبے کی بھی آستین کے بارے میں کہ آستین تنگ تھی، آستین تنگ تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جو جبہ یا کرتا پہنتے تھے اس کی آستین خاص کر تنگ ہوتی تھی. ریشمی جبہ بھی پہنا گیا، اس کی بھی آستین تنگ ہے، اور ریشمی جبے کی روایت بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہے. یہ جو جبہ ہوتا تھا یہ ٹخنے کے اوپر ہوتا تھا، ٹخنے کے اوپر ہوتا تھا. اور جو لنگی پہنتے تھے، جب لنگی پہنتے تھے تو یا تو کرتا پہنتے تھے، لنگی پہنتے تھے، یا تو چادر پہنتے تھے. چادر کی بھی اسٹائل بتائی گئی ہے حدیث میں کہ چادر کیسے پہنتے تھے، چادر کو لپیٹتے کیسے تھے، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے. تو جبہ کے بارے میں یہ سمجھ لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبہ پہنتے تھے، کرتا بھی پہنتے تھے، جبہ بھی پہنتے تھے. آپ کے جبے اور کرتے کا کلر عموماً سفید ہوتا تھا. نمبر 1. اگر کبھی دوسرے کلر میں پہنتے تھے تو دھاری دار کپڑا پسند فرماتے تھے. ہرا جبے کا بھی ذکر ہے، کرتے کا ذکر ہے، اس میں بھی دھاری کا ذکر ہے. لال کا بھی بات ذکر ہے، اس میں بھی دھاری کا ذکر ہے. آپ کو دھاری دار کپڑا تھا، لائن والا کپڑا کیا ہے، پسند تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سفید کالا جوڑا بھی آپ نے پہنا ہے کرتا، اور کالا جبہ کی روایت بھی، کالا جبے بھی آپ نے پہنا ہے. لیکن آپ نے فرمایا کہ مجھے سفید پسند ہے، میں چاہتا ہوں زندہ بھی سفید پہنے اور جب آدمی مردہ ہو تو بھی سفید بجائے. یہی وجہ ہے کہ امت نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ سفید کے علاوہ کوئی کفن دیا ہی نہیں جا سکتا، حالانکہ ایک دم غلط مسئلہ ہے. کفن کوئی بھی کلر کا دیا جا سکتا ہے، اور سفید اللہ کے رسول کو پسند تھا. لیکن کبھی کبھی ایسا کرنا چاہیے لوگوں کو مسئلہ معلوم ہونے کے لیے کہ دوسرا کوئی لائٹ کلر بھی دے دیا جائے تاکہ یہ لوگ جان جائیں کہ سفید کفن ہی ضروری نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب جبے کے بعد حلہ کہتے ہیں جوڑے کو. جوڑے سے مراد ہوتی چادر اور تہبند. جب دونوں ایک کلر کا ہوتا تھا تو اس کو وہ لوگ جوڑا کہتے تھے. چادر اور تہبند. ایک صاحب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جوڑا گفٹ دیا تھا. 33 اونٹ بیچ کر ایک جوڑا خریدا تھا. کتنا؟ 33 اونٹ. اگر ایک اونٹ کی قیمت آج 20,000 روپے لگا دیے جائیں تو آپ سمجھ جائیے کہ کتنا مہنگا جوڑا تھا وہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کیا، اور جب کبھی باہر کے وفد آتے تھے تو ان کے سامنے آپ اس جوڑے کو پہنتے بھی تھے. یہ تو اب آپ دیکھیں ہمارے سامنے تو ہمیشہ جب مولوی صاحب ہم لوگ تقریر کرتے نا کہ حضور فقر و فاقہ میں تھے، وہ بھی ایک زمانہ ہے، لیکن اچھے حالات بھی تھے. اس کو ہم بیان ہی نہیں کرتے. جو لوگ نیٹ دیکھتے ہیں وہ کبھی میری ایک تقریر دیکھیں، اسے پڑھی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشی زندگی. اس میں ہم نے 50 منٹ میں یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اللہ کے رسول کے پاس کتنا پیسہ تھا. اس میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ لوگ حج کیے ہوئے ہیں،
کوئی آدمی حج کرنے جاتا ہے 1 بکرا 2 بکرا کاٹتا ہے، اس سے زیادہ نہیں کاٹتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ کاٹے، اگر 20,000 روپے کے لے آتے ہیں تو 20 لاکھ روپے ہوتے ہیں۔ 20 لاکھ روپے کی قربانی کی گئی ہے، تو پیسہ بھی تھا۔ اعلیٰ حضرت نے ایک شعر کہا ہے بہت پیارا ان کے بارے میں، سرور کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی دولتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، 2 جہاں کی دولتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کپڑا، اب دیکھیں جبہ الگ ہے، حلہ الگ ہے، کرتا الگ ہے۔ اچھا، اور پھر ان میں اب وہ پیوند والا ہی ہم بیان کرتے ہیں، یہ نہیں بیان کرتے کبھی کہ 33 اونٹ دے کر کے بھی ایک جوڑا خریدا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا، کیونکہ بیلنس کرنے کی ہماری عادت نہیں ہے، ڈس بیلنس کرنے کی عادت ہے ہم مولویوں کی، ہم ڈس بیلنس پبلک کو کرتے رہتے ہیں۔ بیلنس کی گفتگو ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ جبہ، یہ جو حلہ تھا جس پہ چادر اور تہبند ہے، یہ سرخ اور کالی پٹی کا تھا۔ آپ کو ابھی میں نے بتایا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پٹی دار جو ہے وہ لائن دار کپڑا پسند تھا۔ علامہ ابن قیم نے زاد المعاد میں لکھا ہے کہ سرخ تھا اور کالے رنگ کے بیچ پہ کیا تھی، اس کے اندر پٹی پڑی ہوئی تھی۔ سرخ کالا ویسے بھی بہت خوبصورت لگتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پہن لیتے تھے تو بعض صحابی نے اس سرخ اور کالے کی تعریف فرمائی ہے کہ مطلب یہ کہ چاند کو دیکھیں یا اللہ کے رسول کو دیکھیں۔ جب اس لباس میں آپ کبھی آ جاتے تھے تو لوگ دنگ رہ جاتے تھے کہ چاند خوبصورت ہے یا ہمارے نبی اس سے زیادہ خوبصورت ہے۔ تو اس کپڑے میں خاص کر جو ہے وہ ریڈ اینڈ بلیک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی خوبصورت لگتے تھے۔ ویسے بھی آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہر نبی اپنے وقت کا سب سے ہینڈسم ہوتا ہے۔ دنیا میں اس وقت جتنے لوگ موجود ہوتے ہیں ان میں سب سے خوبصورت اس وقت کا نبی ہوتا ہے، سمجھے نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدری بھی پہنتے تھے۔ کیا پہنتے تھے؟ صدری بھی پہنتے تھے۔ صدری جو تھی وہ 2 طریقے کی تھی، صدری چمڑے کی بھی پہنی ہے اور صدری ریشم اور ایک کپڑا آتا تھا سندس، ابھی بھی ملتا ہے، ان دونوں کے مکس کر کے، یعنی چمڑے کی الگ صدری پہنی ہے، ان دونوں کو مکس کر کے بھی صدری پہنی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صدری پہننے کا بھی جو ہے وہ سنت ہے، زاد المعاد نے اس کو لکھا ہے۔ چادر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی، عربوں میں ایک بڑا دستور تھا، چادر پہنتے تھے۔ آپ دیکھیں چادر جو ہے نا، بعض غیر مسلمین اور خاص کر ان کے مذہبی لوگ چادر پہنتے ہیں، پہنتے نہیں چادر کو ایسے لٹکا لیتے ہیں، داہنے والا داہنی طرف، بائیں والا بائیں طرف۔ اللہ کے رسول نے سخت منع فرمایا اس سے۔ دیکھا ہوگا نا کبھی کبھی بعض ان کے مذہبی لوگ ہوتے ہیں چادر ڈالے رہیں گے کندھے پہ، ایسے نہیں کریں گے۔ چادر کا داہنا کونا داہنی طرف لٹک رہا ہوگا، بایاں کونا بائیں طرف لٹک رہا ہوگا۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ داہنے کونے کو بائیں کونے پر ڈال دیتے تھے اور بائیں والے کو داہنے کونے پر ڈال دیتے تھے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ نیچے سے نکال لیتے تھے اور بائیں طرف ڈال دیتے تھے، اور حج کے موقع پہ تو آپ جانتے ہیں کہ وہ باقاعدہ کیا جاتا ہے۔ لیکن عام حالت میں بھی کبھی کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ جب چادر اوڑھی ہوگی گرمی کی کیفیت بھی وہ بات ہوئی ہوگی، اب وفد آیا ہوگا کوئی ملاقات کرنے، تو باہر کے لوگ ان کے سامنے جا کر کے چادر کی حالت میں جاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر پہ نقش بنا ہوا تھا، ایک ہلکا نقش، ایک گاڑھا نقش۔ گاڑھا سے مراد زیادہ تھا۔ ابو الجہم ایک صحابی ہیں، انہوں نے اللہ کے رسول کو چادر گفٹ کیا۔ جب چادر گفٹ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو پہنا تو نماز جب پڑھی تو آپ کو ڈسٹرب کیا چادر نے، مطلب اس کے نقش کی طرف جو ہے نماز میں توجہ گئی، تو آپ نے نماز سے فارغ ہو کر ابو جہم کو بلایا اور کہا کہ یہ چادر مجھے نہیں اچھی لگ رہی ہے اور اس نے نماز میں ہم کو کیا کیا ڈسٹرب کیا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، زاد المعاد نے لکھا ہے، بخاری کی بھی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چادر تھی اس میں باقاعدہ بوٹیاں وغیرہ نقش وغیرہ بنے ہوئے تھے، جس کو آپ شال کہتے ہیں۔ چادر کا رنگ جو ہے وہ سبز تھا پٹی دار، لال تھا پٹی دار تھا۔ تو ڈائریکٹ لال، ٹوٹل لال رہا ہو ایسا نہیں ہے، ڈائریکٹ ہرا رہا ہو ایسا نہیں رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چادر، اونی چادر بھی تھی، سردیوں میں اس کا استعمال فرماتے تھے، اور وہ پٹی دار تھی، بلیک اینڈ وائٹ تھی، یعنی سفید اور وائٹ کلر کی تھی۔ سفید اور وائٹ بھی ایک ساتھ اگر اکٹھا کر دیا جاتا ہے تو بہت خوبصورت لگتی ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، شمائل کی روایت ہے کہ ایک چادر تھی جو بالوں والی تھی، سیاہ بالوں والی تھی، سردی میں استعمال کرتے تھے، تو اس کے اوپر بال نکلے ہوئے تھے۔ اب یہ بھی ممکن ہے کہ وہ چمڑے کی چادر رہی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اولن چادر رہی ہو اور جس پہ جو ہے نا وہ اون نکلا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر سفید چادر استعمال فرماتے تھے۔ سفید چادر کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ کونا سلا ہوتا تھا اور کبھی کبھی سونے میں جھالر بھی لگی رہتی تھی، جو دونوں سائڈ ہوتا نا، تو اس میں آج کل تو کیا کرتے ہیں کہ آخر تک بنتے نہیں بلکہ اس کو گانٹھ لگا دیتے ہیں، تو گانٹھ لگی ٹائپ بھی ایسا لگتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ عربوں میں بیٹھنے کا ایک طریقہ ہے، جب لمبا بیٹھنا چاہتے ہیں، آج بھی کرتے ہیں وہ لوگ، ریت وغیرہ بیٹھتے ہیں، جب میدان میں بیٹھتے ہیں تو یہ رومال جو ہوتا ہے نا، اس کو کمر سے اور گھٹنے سے باندھ لیتے ہیں، حبوا کہلاتا ہے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ بندہ ریلیکس ہو جاتا ہے، آپ گر نہیں سکتے، آپ ٹیکا لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو سامنے سے انہوں گھٹنوں سے لے کر کے اور سامنے لے کر کے چادر باندھ لیتے تھے۔ تو ایک صحابی نقل کرتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کے پاس گیا، آپ چادر باندھے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ چادر میں جو ہے نا وہ کنارے پہ کیا تھی، بیلیں لگی ہوئی تھی۔ تو اس سے لگتا ہے کہ چادر میں بیلدار بھی تھی۔ سبز دھاری یعنی ہری رنگ کی چادر میں بھی دھاری، ایسی بھی چادر آپ نے استعمال کیا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کالی چادر بھی استعمال کی، وہ جو کالی کملی بال بار آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کالی چادر بھی تھی، ایک کالا کمبل بھی تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سردیوں میں کالی چادر اور کالا کمبل استعمال فرماتے تھے۔ پانی دو یار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چادر کی جو لمبائی تھی، وہ دیکھیں، یہ جو بات بتا رہا ہوں ایسا نہیں ہے کہ آپ نے یہ آرڈر دے کے چادر بنوایا تھا۔ چادر مارکیٹ میں جو آ رہی ہوگی، جو اس کا سائز ہے وہ سائز سے آ رہی ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو چادر تھی وہ دو سائز کی تھی۔ ایک چادر 4 ہاتھ لمبی تھی، یعنی ایسے سے 4 ہاتھ لمبی تھی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 6 ہاتھ لمبی تھی اور 3 ہاتھ چوڑی تھی۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ 6 ہاتھ چادر تھی، ہاتھ سے مراد یہ ہے، اس کو ہاتھ کہتے ہیں، بند کر کے نہیں ناپا جاتا، پورا ناپا جاتا ہے۔ تو 6 ہاتھ ایسے تھی اور 3 ہاتھ جو ہے اس کی چوڑائی تھی۔ تو نبی کے پاس دو طرح کی چادروں کا ذکر ہے، ایک 4 ہاتھ اور ایک جو ہے وہ 6 ہاتھ۔ چکر آ رہا، لائیے۔ ٹوپی کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور امامہ، یہ 2 ختم کریں گے۔ پہلے امامہ کر لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زندگی میں ہرا امامہ نہیں پہنا ہے۔ یہ جو ہرا امامہ باندھ کے پھر رہے ہیں، کسی بھی صحیح حدیث میں ہرے امامے کا ذکر ہی نہیں، کیونکہ ہم نے طے ہی کر رکھا ہے ہر وہ کام کرنا ہے جو رسول اکرم نے نہیں کیا ہے۔ ہماری پالیسی زبان کی ایک ہے، عملی ایک ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ہرا امامہ باندھا ہی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امامہ 2 طریقے تھے۔ جب آپ جنگ میں جاتے تھے تو عموماً کالا امامہ باندھتے تھے، جب آپ عام طور پر ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفید امامہ باندھتے تھے۔ سیاہ امامہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ جب داخل ہوئے تو آپ کا امامہ کالا تھا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زرد رنگ کا، ہلکا لائٹ زرد رنگ کا، زعفرانی کلر جسے آپ کہتے ہیں، زعفرانی کا ہلکا کلر بھی آپ نے صافہ باندھا ہے۔ صافہ کا 3 ہی کلر منقول ہے، یا تو سفید ہے، یا کالا ہے، اور یا کیا ہے، وہ زعفرانی کلر ہے۔ اس کے علاوہ یہ جتنے کلر بھی ہیں یہ سب بندے نے اپنے بنا رکھے ہیں۔ کوئی کلر رسول اکرم، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں باندھنا گناہ ہے، باندھ سکتا ہے، لیکن جو یہ روپ ڈال رہا ہے کہ یہ رسول کی سنت ہے، ہرا باندھنا رسول کی سنت ہے ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو صافہ باندھتے تھے، جو پیچھے شملہ جس کو کہتے ہیں، وہ کبھی کبھی ایک بالش لٹکتا تھا اور کبھی کبھی چھوٹا بھی ہوتا تھا۔ صافے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صافے کی لمبائی بیان کی گئی ہے 12 ہاتھ سے لے کر 6 ہاتھ تک۔ کبھی کبھی 12 ہاتھ لمبا صافہ باندھتے تھے، اور اس کی جو چوڑائی ہوتی تھی وہ 1 ہاتھ ہوتی تھی، یعنی ایسے ایسے 1 ہاتھ ہوتا تھا، ایسے ایسے 12 ہاتھ لمبا ہوتا تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے، امام علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ 6 ہاتھ لمبا صافہ تھا،
اور ایک روایت آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صافہ باندھا، وہ 7 ہاتھ لمبا تھا. تو 7، 6 اور 12 یہ 2 طریقے کے لمبائی کے صافے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا ہے، اور ان 3 کلروں میں باندھا ہے. کبھی کبھی ایسا بھی کیا ہے کہ عام صافہ نہیں ملا تو عام کپڑا لپیٹ لیا. آپ نے دیکھا کہ بعض لوگ ایسے ہی جو ہے نا اسی رومال ہی کو کیا کرتے ہیں، صافہ کی ایک شکل دے دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ نے جو صافہ جس کو پگڑی کہتے ہیں اس کے علاوہ بھی عمومی طور پر اگر نہیں ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باندھ دیا. صافہ بغیر ٹوپی کے آپ نہیں پہنتے تھے. جب صافہ باندھتے تھے تو ٹوپی رکھتے تھے، اور ٹوپی کے نیچے بھی ایک کپڑا رکھتے تھے، اور اس کپڑے میں تیل کی وجہ سے وہ کپڑا رہتا تھا تو ٹوپی اور صافہ میں تیل نہیں لگتا تھا. تو ایک کپڑا مٹمیلے کلر کا تھا، یعنی مٹی کے کلر کا تھا، وہ کپڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر پہ رکھتے تھے اندر پہلے، پھر ٹوپی اور پھر امامہ. کبھی کبھی ایسا کرتے تھے امامہ کے اوپر بھی کوئی کپڑا ڈال لیتے تھے، خاص کر دھوپ کے موقع پر، کیونکہ دھوپ پہ جب نکلنا ہوتا تھا تو امامہ جو ہے صرف سر کی حفاظت کرتا، چہرہ نہیں کرتا. امامہ باندھنے کی بھی آپ کی 2 اسٹائل تھی. امامہ باندھنے کی آپ کی 2 اسٹائل تھی. ایک امامہ جو جنرلی لوگ باندھا جاتا ہے، ایک امامہ کیا کرتے تھے کہ ایک حصے کو پہلے سے لمبا چھوڑ لیتے تھے، اور لمبا چھوڑ کر کے یہاں سے لے کر کے یہاں تک باندھ دیتے تھے، تو وہ سردی میں بہترین چیز ہو جاتی، پورا کان بھی کور ہو جاتا ہے، اور لا کر کے اس کو سامنے ہی امامے کو باندھ لیتے تھے. ایسا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. لیکن عموماً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امامہ کا شملہ پیچھے جو ہے وہ چھوٹا ہوا رہتا تھا. نبی کے مطابق پائجامہ بیٹھ کر پہنتے تھے اور امامہ کھڑے ہو کر پہنتے تھے. امامہ جب باندھتے تھے تو کھڑے ہو کر باندھتے تھے، اور پائجامہ جب پہنتے تھے تو بیٹھ کر کے پہنتے تھے. کرتے کے بارے میں بتایا نہیں بتایا، کرتے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے کہ پہلے آپ داہنا ہاتھ ڈالتے تھے اور پھر بایاں ہاتھ ڈالتے تھے. اس کے پہننے کی بھی 2 کیفیت ہے، وہ معلوم نہیں ہو سکی. ایک کیفیت یہ ہوتی ہے کہ لوگ پورے کو گردن میں ڈال لیتے ہیں، پھر دائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ ڈال دیتے، بائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ ڈال دیتے. ایک شکل یہ ہوتی ہے. ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ پورا پہن لیا پھر اندر سے ہاتھ ڈالتے ہیں. تو یہ کیفیت میں نے تلاش کرنے کی کوشش کی، مل نہیں پائی کہ آپ وہ، یہ تو حدیث میں سراہتاً ذکر ہے کہ آپ پہلے دائنا ہاتھ ڈالتے تھے پھر بایاں ہاتھ ڈالتے تھے، لیکن پورا گردن میں ڈال کر پھر ڈالتے تھے یہ معلوم نہیں ہو سکا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹوپی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوپی عموماً سفید ہوا کرتی تھی اور گول ہوا کرتی تھی. ترمذی میں روایت ہے کہ سفید ٹوپی تھی اور ٹوپی عموماً سر سے چپکی ہوئی ہوتی تھی. آج یہ جو بریلویوں نے ٹوپی شروع کی ہے وہ ٹوپی کوئی بھی بیچ میں چپکی نہیں رہتی، کیونکہ وہ کام ہی کرنا جو سنت میں نہیں ہے. ایک پالیسی ہے ہماری، ہم اس پالیسی کے تحت جا رہے ہیں. یہ جو ٹوپیاں اٹھی ہوتی ہیں سر پہ نہیں چپکی رہتی ہیں، میں نے کہہ رہا ہوں ناجائز ہے، لیکن اللہ نے ایسا کر رکھا ہے کہ سنت پر تم عمل ہی نہیں کرو گے، سنت سے تم کو کوڑا کر دینا ہے. تو وہ ٹوپی ہے جو انہوں نے گول والی نکالی ہے زیادہ، وہ عمانی ٹوپی اصل میں بنیادی طور پر وہ عمانی ٹوپی ہے، اور اس سے ملتی جلتی ان کی ٹوپی ہے، کیا کہتے ہیں، بوری کی. تو وہ ٹوپی انہوں نے، اب وہ ٹوپی یقینی بات ہے کبھی بھی سر میں بیچ میں چپک سکتی ہی نہیں ہے، وہ ہمیشہ اٹھی ہوئی رہے گی. وہ اسی لیے اٹھی رہتی ہے کہ سنت پر عمل نہیں ہو سکے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ترمذی شریف کی روایت ہے کہ سر سے چمٹی ہوئی ہوتی تھی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوپی کا سردی میں آپ نے ایسی ٹوپی بھی پہنی ہے کہ ایسی ٹوپی ہوتی تھی کہ کھینچ کر کے کان لے کر کے آتے تھے اور اس کا نچلا حصہ جبہ کو ٹچ کرتا تھا. یو پی وغیرہ میں آج بھی پہنتے، جب سردی ہوتی ہے تو ٹوپیاں ہوتی ہیں بال وغیرہ کی یا اس کی، کہ وہ ٹوپی کھینچ لیتے ہیں تو کان بھی بند ہو جاتا ہے اور وہ آ کر کے کندھے کو، پوری گردن کو کیا کرتا ہے، کور کر دیتا ہے. ایسی بھی ٹوپی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چمڑے کی بھی ٹوپی پہنی ہے. آپ دیکھیں آج کے 1450-60 سال پہلے کی بات ہے، وہ چمڑا، چونکہ جب آدمی چمڑا پہنتا ہے چمڑا بہت گرم ہوتا ہے نا، تو اس میں سوراخ تھا. اس میں، یہ تو آج کہتے ہیں بھائی آکسیجن نکلے گی فلاں، تو وقت تو آکسیجن کا لب بھی نہیں تھا، لیکن چمڑے کی ٹوپیوں میں سوراخ تھا، اور جس سے نبی کے امداد وہ جو چمڑے کی ٹوپی پہنتے تھے تو اس سے گرمی محسوس نہیں ہوتی تھی. سردی میں لمبی ٹوپی جیسا بتایا آپ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ آپ چادر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جو اوڑھے رہتے تھے اسی چادر کو سر پر بھی ڈال لیتے تھے. گرمی کی وجہ سے بھی ہوتا تھا، سردی کی وجہ سے بھی ہوتا تھا. انشاءاللہ زندگی رہی، 40 منٹ بات ہو گئی، کسی طریقے سے لمبی ہو گئی. میں انشاءاللہ کل جو ہے نا وہ سیرت پر بات کروں گا، آپ سے کہا ہے تو
آپ لوگ جو ہے وہ آئیں انشاءاللہ سیرت پر 1 گھنٹے کی گفتگو کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب